یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ساجد حمید جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہے. ویلکم ٹو دی شو ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم ہیلتھ لٹریسی کی بات کریں, یہ ہے کیا؟ جی, ہیلتھ لٹریسی اگر ہم سادہ زبان میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحت کے بارے میں معلومات, ٹھیک ہے. اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس کے بارے میں ہر انسان کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ صحت سب کے ساتھ, صحت کا لفظ سب کے ساتھ اٹیچ ہے, تو صحت کے بارے میں معلوم ہونا تو بہت ہی ضروری ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کیسے ہم صحت کے بارے میں معلومات کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیسے بڑھا سکتے ہیں, آپ آغاز کریں. جی جی بالکل. سب سے پہلے تو ہم فارمل پراپر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ اناؤنسمنٹ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ایک پروگرام کا سیگمنٹ ہی نہیں ہے, بلکہ یہ زندگی کا وہ اہم جز ہے جس کا پتہ ہونا ہر شخص کو بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے میں تو ایک سوال سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اور جو سننے والے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو بیماری اور محتاجی سے پاک ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے, بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی محتاجی نہ آئے یا کوئی بیماری نہ آئے, آپ جتنا ڈاکٹر سے دور رہ سکے میکسیمم. بالکل بالکل. تو اگر اس کا جواب یقیناً ہاں میں ہے, سب کا ہاں میں ہی ہوگا, تو ان کو ہماری باتیں بڑی غور سے سننی چاہیے اور اس پہ ان کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, جو کہ سب سے اہم پارٹ ہے. تو یہ اب بڑی ضروری چیز ہے. ہم صحت کا خیال یا اپنی صحت کے بارے میں انفارمیشن کس طرح سے؟ جی جی ایگزیکٹلی, وہ ہم ابھی شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ اموات جن بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ایک تو دل کی بیماریاں ہیں اور دوسرا کینسر ہے. تو دل کی بیماریاں اور جو کینسر ہے ان کے علاج کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال اور ان کا سدباب ضروری ہے جن کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم اپنے ڈسکشن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. ایک تو وہ جو کہ جن کا تعلق خوراک کے ساتھ ہے اور ایک وہ دوسرا جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ کس طرح ایک تو ہیلتھ لٹریسی سے مطلب اپنے بارے میں, صحت کے بارے میں معلومات جان کر کس طرح ایک صحت مند اور خوشی والی زندگی گزاری جا سکے, صحت مند اور خوشی والی زندگی کیسے گزاری جا سکے. تو اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اموات ہیں وہ کینسر اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو ایک تو ہم نے ان کا علاج شروع کر دیا, دوسرا جن بیماریوں کی وجہ سے, جن عناصر کی وجہ سے بیماریاں ہو رہی ہیں ان کا سدباب بھی کرنا ضروری ہے. لیکن ریالٹی میں ذرا فرق ہوتا ہے. کیسے فرق ہوتا ہے جی؟ فار ایگزامپل ہم اس کی مثال لیتے ہیں کہ ایک ظاہری طور پہ ایک تندرست نظر آنے والا انسان, اگر ہم اس کو کہیں جی آپ یہ چیز نہ کریں یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کیا اگر ہم کہتے ہیں جی آپ پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں نہ استعمال کریں, پلاسٹک چیزیں کھانے پینے کے لیے نہ استعمال کریں, آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں. تو تین طرح کے رسپانسز عام طور پر آتے ہیں. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ شاید اس میں کوئی سچائی نہیں, ٹھیک ہے, وہ فارگو کر دیں گے اس کو. دوسری طرح کے لوگ شاید اس کو سنجیدہ لے لیں لیکن دے ڈیڈنٹ ریئیکٹ, ٹھیک ہے, وہ کچھ کریں گے نہیں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی آپ بتائیں ہمیں, ہم کس طرح اس کو اپنی زندگی سے نکال سکیں اور کس طرح ہیلدی لائف سٹائل کر سکیں. تو ہم نے ان جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں جن کی تعداد کم ہے ان کی تعداد بڑھانی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کیسے کر سکیں. تو اسی طرح جب ایک شخص جس کو دل کی بیماری ہے وہ دوائی اگر لینے جائے اور اگر دوائی لے تو اور اس کو کہا جائے کہ دوائی لے لیں تو وہ لے لیتا ہے, اور اگر وہ دوائی لے لے اسے کہیں کھا لیں تو وہ کھا لیتا ہے. لیکن ایک عام طور سے جو صحت مند انسان ہے اگر اس کو کہا جائے جی یہ چیزیں نہ کریں, یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے, تو وہ اس پہ اتنا زیادہ عمل نہیں کرتا اور وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا. حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو طریقے ہوتے ہیں بیماری سے بچنے کے. ایک تو جب بیماری ہو جاتی ہے اس کا علاج کیا جائے, اور ایک جس وجہ سے آپ اس بیماری لاحق ہوئی ہے ان عناصر کا خاتمہ کیا جائے. اس میں ایک تحقیق شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. دنیا بھر میں 90% جو بجٹ ہے ہیلتھ کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ 90% بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر فیسلٹی مطلب ہسپتالوں اور ہسپتال کے اندر جو مشینری ہوتی ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صحت مند زندگی حاصل کرنے کے لیے ان کا صرف 25% عمل دخل ہے, ٹھیک ہے. مطلب اتنا جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ہسپتالوں پہ اور مشینوں پہ, اچھی صحت میں ان کا عمل دخل صرف 25% ہے, ٹھیک ہے. باقی 75% کیا ہے, یہی کہ ہم کھاتے کیا ہیں, ہماری جینیٹک میک اپ کیسی ہے, مطلب ہمارا
جو جینز ہیں وہ کیسے ہیں اور ہمارا انوائرمنٹ جو سب سے ضروری ہے کھانے پینے وہ کی کیسا بات ہے. کریں, ہیلدی لائف کے لیے آبویسلی آپ کو آپ کی ڈائٹ سب سے میجر رول ہوتا ہے کہ آپ جو آپ ٹریٹمنٹ سے بہتر ہوتی ہے آپ پریونشن کر لیا جائے. آپ کس طرح کی ڈائٹ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں یا کس طرح کا لائف سٹائل ہونا چاہیے کہ آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں؟ بالکل جی, جو کھانے پینے کی عادات ہیں, جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں اور جو فوڈ ہے وہ تو اٹ موسٹ امپورٹنس ہے, اس کی انتہائی اہمیت ہے. تو اس میں تھوڑی سی جلدی سے آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نہ کریں یا جو چیزیں کریں تاکہ ہم ہیلدی لائف لے سکیں. نمبر 1 تو جو پروسیس فوڈ ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. نمبر 2 شوگر, جو میٹھا ہے, جو ریفائنڈ شوگر ہے اس کو زندگی سے نکالنا چاہیے. اور میں انٹرسٹنگ بات آپ کو شوگر کے بارے میں نے الگ سے شوگر اور میٹھے کا لفظ اس لیے بتایا کہ ایک تحقیق ہے جو کہ پب میڈ ایک سرچ انجن ہے جہاں پہ دنیا کی بہت اعلیٰ قسم کی ریسرچز اور تحقیقات پبلش ہوتی ہیں. ادھر ایک ریسرچ پبلش ہوئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو ریفائنڈ شوگر ہے وہ ایز ایڈکٹیو ایز کوکین. اچھا, ایز ایڈکٹیو ایز کوکین, جو نارملی ہم استعمال جو نارملی جو چائے میں پیتے ہیں اور زیادہ, تو اس لیے اس کو تو زندگی سے ختم کریں. ایک تو وہ آپ کو ڈائبٹیز کرنے میں وہ بڑا اس کا رول ہے, دوسرا موٹاپا کرنے میں اس کا بڑا رول ہے, اور تیسرا ویسے بھی وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کے ایڈکٹیو ایفیکٹس ہیں. اچھا, موسمی صورتحال کی ہم نے بات کی, لیکن نارملی لوگوں کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس میں بھی کھانے پینے کی, ہم باہر سے کھانا یا وہ ایک اسپیسیفک موسم ہوتا ہے جس میں باہر سے بھی انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کھانے پینے. ہاں, گرمیوں میں اگر فوڈ کی بات کیجیے تو گرمیوں میں آف کورس کھانا جو ہے وہ جلدی خراب ہوتا ہے, لیکن سردیوں میں ریلیٹیولی ذرا کم لمبا عرصہ نکال جاتا, تو اس سے انفیکشنز ایسے ہو سکتی ہیں کہ وہ پھر کھانا سیو لمبے عرصے کے لیے ہو سکتا ہے تو وہی سرو کیا جاتا ہے, تو اس سے پھر زیادہ تر انفیکشنز ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک ہم نے یہ بات کی, اور دوسری ایک اور میں بڑی اہم بات شیئر کرنا چاہوں گا, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو سیشن یہ ہے جو کھانے پینے کے ساتھ جو کہ اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. ایک اور اس کا سیشن ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, جو کہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے, اور آئی ریئلی وانٹ کہ میں آپ کو وہ یہ شیئر کروں انٹرسٹنگ بات. اگر فرض کیا جی ہم کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ کیوں نہ کوئی ایسی تحقیق کی جائے کہ ہم بہت سے لوگوں کو جوانی سے ٹریک کرنا شروع کریں, دیکھنا شروع کریں, اور بڑھاپے تک دیکھیں, اور یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ ایک صحت مند اور خوش زندگی میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں, تو کیوں نہ ان کو دیکھا جائے. تو لکیلی ایک ایسی اسٹڈی ہوئی ہے جو کہ 75 ایئرز تک کنڈکٹ کی گئی, 75 ایئرز تک کنڈکٹ کی گئی, اور 75 سال کے بعد انہوں نے ٹوٹل 724 لوگوں کو انڈکٹ کیا تھا, 724 لوگوں پر وہ اسٹڈی کی گئی تھی, اور 75 سال کے ان کو فالو کیا گیا, نہ کہ صرف ان کے انٹرویوز لیے ان کے تو رزلٹ کیا ہے, کیونکہ ہمیں بریک لینے میں ہاں, تو رزلٹ میں شیئر کروں گا کہ اتنے سالوں بعد رزلٹ کیا نکلا. رزلٹ یہ نکلا کہ اچھی صحت ہونے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اچھی صحت اور خوش زندگی گزارنے کے لیے کیا چیز میٹر کرتی ہے, آپ کے ریلیشن شپ, آپ کے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں, ایگزیکٹلی آپ کی سوشل لائف کیسی ہے, اس میں آپ کے جو عمل دخل ہے وہ بہت امپورٹنٹ. ٹھیک اوکے, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.